حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی قوم میں شامل دو میاں بیوی عمران ابن لاشان اور حنا بہت نیک اور پارسا تھے۔ جب ان کی شادی کو کافی دیر ہو گئی اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو ان دونوں نے منت مانی کہ اللہ انہیں جو پہلی اولاد دے گا وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ اس وقت کا ایک عام رواج تھا۔ ایسی منت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد نرینہ مل جایا کرتی تھی۔ عمران کے گھرانے کا معاملہ اس کے الٹ ہوا، یعنی لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بات پر عمران کے گھر والے سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ایک لڑکی کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اس عہد میں لڑکے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، مگر لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا۔ اس سلسلے میں بزرگوں سے مشورہ کیا گیا تو یہی طے پایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی کہ عبادت گاہ میں جا سکیں تو انہیں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یوں تو بیت المقدس میں بہت سے نگران تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی نگرانی کی ذمہ داری سب سے بزرگ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حقیقی خالو بھی تھے۔ بیت المقدس میں عبادت گاہ کے خادموں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرہ حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں دن رات عبادت میں مصروف رہا کرتی۔ چونکہ پہلی بار کوئی خاتون عبادت گاہ کے خادموں میں شامل ہوئی تھی، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام بے حد احتیاط کر رہے تھے۔ اس کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ مسئلہ درپیش آ گیا اور وہ آپ کو چند روز تک خوراک نہ پہنچا سکے۔ جب آپ کو فرصت ملی اور خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہلے ہی سے پھل اور دوسرا سامان وغیرہ پڑا دیکھا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ جب میرے علاوہ یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور کمرے کی چابی بھی صرف میرے ہی پاس ہے تو یہ کھانا کون دے گیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بھی ایک پردہ ڈال لیا کرتی تاکہ پوری یکسوئی سے ذکر و فکر میں مشغول رہ سکیں۔ چند خاص دنوں میں فرشتے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ابھی فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان کا پروردگار ان پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دوسری عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان اور خوبصورت مرد کی شکل میں اسی پردے کے مقام پر نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدہ مریم علیہ السلام سخت خوفزدہ ہو گئیں، تاہم اجنبی کا نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اجنبی نے آپ سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا ارادہ تمہیں نقصان پہنچانے کا نہیں، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ میں تمہارے پاس پاک پروردگار کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ عین قریب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا ہوگا۔
یہ کہہ کر آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چند کھجوریں کھانے کو دیں۔ روایات کے مطابق انہی کھجوروں کے کھانے سے آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو سیدہ مریم علیہ السلام انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں میں واپس آ گئیں۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں تو انہوں نے بچہ دیکھ کر بغیر کچھ پوچھے ہی طعن و ملامت شروع کر دی اور آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ اتنے باعزت اور پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ تم نے کیا گل کھلا دیا؟ تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی اور ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ غرض طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ لوگ اس بات پر سب سے زیادہ حیران تھے کہ ایک بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام خاموشی اور تحمل سے باتیں سنتی رہیں جو اتنی زیادہ غیر متوقع بھی تھی۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا، بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خود تمہیں جواب دے گا۔ اس بات پر لوگ اور زیادہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بھلا ان باتوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ تب اس نومولود بچے کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور پہلی بات جو اس نے کی وہ تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت کے جاہل لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی اور لوگوں نے آپ کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی باتیں مشہور کر دیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہترین روحانی تربیت کی۔ یوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 معجزے عطا کیے جن کا قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، دوسرے کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی اور وہ دیکھنے لگ جاتا، تیسرے کسی کوڑھی کو پھونک مار دیتے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا، چوتھے آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے اور اڑنے لگتے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی اس وقت ان کی قوم میں دنیا جہان کی تمام خرابیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ اس قدر سرکش ہو گئے تھے کہ ان کے ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حالات میں بنی اسرائیل کی اصلاح کرنے کا مشن سنبھالا۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہاری اصلاح میرے سپرد ہوئی ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے میں اللہ کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں، یہ کتاب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہودی اس قدر سرکش ہو چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ وہ الٹا ان کے دشمن ہو گئے، اور جب وہ ان کے معجزات کو دیکھتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دکھاتے تو وہ بدنیت پکار اٹھتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگ کہتے اور ان کی توہین کرتے۔ اس کے باوجود اللہ کے چند نیک بندے ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی اور وہ تھے بھی غریب اور مزدور لوگ۔ مگر مختلف روایت میں ان کو حواریوں اور انصار اللہ کے لقب سے یاد رکھا گیا ہے۔ یہودیوں کی تمام تر سختیوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب مشرکوں نے دیکھا کہ آپ ان کو تبلیغ کرنے اور نیکی کی طرف بلانے سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے نمائندے بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ شخص ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی سخت خطرناک ہے، اس لیے اس کا خاتمہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ کوئی جادوگر ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو ایک دن آپ کے تخت پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت آپ کی تلاش اور گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دشمن جو تیرے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، یاد رکھو ہم اس سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر سکیں گے۔
ایک دن بادشاہ کے سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر داخل ہو گئے تاکہ انہیں گرفتار کر لیں اور بادشاہ کے حکم کے مطابق صلیب پر چڑھا کر پھانسی دے دیں۔ جس شخص نے آپ کے بارے میں مخبری کی تھی اور سپاہیوں کو آپ تک پہنچایا تھا وہ سب سے پہلے مکان میں داخل ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہی مخبر آپ کی شکل اختیار کر گیا۔ سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے حکم سے صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں کے باعث اصل معاملہ مشرکین پر مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔